اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا توحید عالم صاحب مظاہری جو اس آج کے پروگرام کے صدر ہیں اور عقل کنواں کے بہت معناز استاد ہیں، اس سے پہلے بھی گجرات کے کئی علاقے میں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں، احادیث کی کتابیں انہوں نے ان سے متعلق رہی ہے، تو میں ان سے بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت کے بارے میں کچھ تاثرات بیان فرمائیں اور ہم طلبہ کرام کو کچھ نصیحت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے بھی اور ہمارے تمام اساتذہ کرام کو بھی قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ وقال اذن اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، ائمہ کرام اور علاقے کے مخلص دوست احباب، عزیز طلبہ، آج کا یہ اجلاس، یہ پروگرام اچانک طے شدہ پروگرام مختصر وقت کے لیے ایک خاص موضوع پر وجود میں آیا ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارے اس ملک سے عالمی شہرت یافتہ بڑے بڑے اکابر پچھلے چند دنوں پہلے اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ اور اس دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے بہت بڑی امانت تھے۔ ایک تو حضرت مولانا عاقل صاحب جو مظاہر العلوم سہارنپور، شیخ زکریا صاحب جہاں شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے، مظاہر العلوم سہارنپور کے صدر مدرس، 50 سال سے وہ صدر مدرس رہے۔ پھر ناظم بنائے گئے بیچ میں، پھر شیخ الحدیث ہوئے حضرت مولانا یونس صاحب کے انتقال کے بعد۔ مولانا زکریا صاحب کے بعد شیخ الحدیثی کے پروگرام میں کیا نام ہے عہدے پر حضرت مولانا یونس صاحب تقریباً 57 سال شیخ زکریا کے بعد بخاری پڑھائے۔ خود شیخ زکریا 47 سال تک، ان کے استاد 60 سال تک، اور شیخ یونس صاحب 57 سال تک، یعنی تین نے مل کر 150 سال تک اس مقام کو عزت بخشی۔ حدیث کی خدمات شاید دنیا کی تاریخ میں حضرت ایسی نہیں ملتی کہ اتنے لمبے زمانے تک 2-3 شخصیات نے 150 سال پورا کیا ہو۔
کہیں کی بھی تاریخ نہیں ملتی. شیخ یونس صاحب کے ساتھی تھے مولانا عاقل صاحب. شیخ یونس صاحب سے پہلے حدیث پڑھانا شروع کیا، اور خود مولانا عاقل صاحب شیخ یونس اپنے ساتھی کا احترام اتنا کرتے تھے جیسے استاد شاگردی، اتنا بڑا احترام کرتے تھے، اتنے ملنسار تھے. کوئی بھی آدمی کسی طرح ملنے کے لیے چلا گیا، حضرت ان کے سامنے 4 زانو نہیں بیٹھتے تھے، 2 زانو، حدیث بھی 2 زانو ہو کر کے پڑھاتے تھے. بڑے دبلے پتلے تھے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ. خود مولانا غلام محمد وستانوی کو ابو داؤد شریف پڑھائی، انہوں نے حدیث پڑھائی مولانا غلام وستانوی صاحب کو. بڑے بڑے علماء کو، مفتی علیم الدین صاحب، زیرو میل کے ناظم صاحب، ان کے استاد ہیں مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ. ہم لوگوں نے 10 حدیث کی کتابوں میں سے 5 حدیث کی کتاب ان سے پڑھی ہے، مولانا عاقل صاحب سے. بہرحال بڑے بڑے علماء کے استاذ رہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. ہم سب سوائے ان کے نام پر دعا کرنے کے، ان کے درجات بلند کرنے کے، اور ان کے کارناموں کو یاد کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کے، اور کچھ نہیں کر سکتے. حضرت یعقوب، قرآن کریم کی میں نے جو آیت شریفہ پڑھی، حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کہ جب انتقال، ان کے 12 بیٹے تھے، ان میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں. ان کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، اس قرآنی عبرت والی بات کو ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ان اکابر کو یاد کر کے ہمارا کام کیا ہے، ہم کیا کریں. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، حالات ایسے لگے کہ اب دنیا سے جانے والے ہیں. اپنے تمام اولاد کو جمع کیا. آج دنیا کا حال یہ ہے کہ اپنے مال و اسباب کی جانکاری دیتا ہے، فلاں مال فلاں جگہ اتنا مال، فلاں جگہ اتنا مال. حضرات انبیاء کرام کا مال ان کے اخلاق ہیں، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئے تعلیمات یہ ان کے اموال ہے، یہی ان کی وراثت ہے. انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کر کے پوچھا، قرآن شاہد ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ او میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے. تمام بچوں نے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی بھی ہیں، نعبد الہک، کہ او میرے ابا، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے رب کی عبادت اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام چچا ہوئے، تو کہا ان کے رب کی عبادت کریں گے. کہیں یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ باپ دادا کا، ہو سکتا ہو کہ باپ دادا کا طریقہ غلط ہو، جیسے دنیا کے بہت سارے رسومات پرانی نسلوں سے آتی آ رہی ہے، اس پر عمل کر رہی ہے، نہ یہ پیڑھی در پیڑھی یہ چل رہی ہے، رسم ہے رسم. فوراً انہوں نے، اولاد نے کہا، الہ واحدہ، یہ حضرات ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کریں گے. ہمارے اساتذہ میں مظاہر علوم کی شان تھے مولانا عاقل صاحب. درس حدیث سے پہلے ہم نے دوسری کتاب میوزی پڑھی، ان سے مختصر المعانی پڑھی. بڑے ملنسار استاد. ایک طالب علم آیا جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں بھی درخواست دے رکھی تھی اور مظاہر علوم میں بھی داخلے کی درخواست دے رکھی تھی.
یہاں کے امتحان کا وقت نظام الگ تھا، وہاں کے امتحان کا نظام الگ تھا. ان کو دیوبند میں امتحان دینا تھا، جب وہاں سے امتحان دے کے آتا یہاں کا وقت ختم ہو جاتا تھا. تو وہ طالب علم مغربی بنگال کا تھا، بعد میں داخلہ یہاں ہوا، دیوبند میں نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا حضرت ایک دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور میبزی کا سبق کے بعد ہم لوگ بیٹھتے تھے، تو حضرت پھر دوبارہ سبق کو لوٹاتے تھے. اس طالب علم نے کہا حضرت ہم ایک بات بولنا چاہ رہے ہیں. کہ بولو بیٹا. کہا ہم امتحان دینے کے لیے آتے تھے، آپ کو جب نہیں پاتے تھے تو میری زبان سے آپ کے نام پر گالی نکل گئی. کیا نکل گئی؟ گالی نکل گئی، اس لیے ہم کو معاف کر دیجیے. کہا کیوں بیٹا، کیوں گالی نکلی؟ کہا کہ ہم کو دیوبند میں امتحان دینا تھا، جب یہاں آتے تھے تو آپ کو نہیں پاتے تھے. کیا میں نہیں تھا؟ کہاں ہوتے تھے وہ، مطلب اب چلے جاتے تھے. حضرت نے اسی وقت کہا میری غلطی اس میں تو نہیں تھی. کہا نہیں آپ کی غلطی نہیں تھی، ہمارے وقت کی سیٹنگ غلط تھی. کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا. میں نے طالب علم گالی دے رہے اور پھر اس کا اقرار، وہ بھی بچہ کتنا نیک، بہت نیک بچہ تھا. حضرت نے ان کو معاف کیا اور حضرت کا خادم بن کر کے وہ بچہ زندگی گزارا. تو بہرحال ایک مثال تھی. حضرت مولانا عاقل صاحب طلبہ سے پوچھتے تھے، دیکھا کہ جگہ حدیث پڑھا رہے، ایک بات میں حضرت اٹک گئے، وہاں طلبہ سے پوچھ رہے کیا سمجھا. حدیث پڑھاتے پڑھتے ہر بات کو 3 مرتبہ بولتے تھے. کتنی بار؟ 3 بار، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو وہ حضرت آج دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ مظاہر علوم کے اس خلے کو پورا فرمائے. بڑے چلے شیخ زکریا صاحب کے علوم کو انہوں نے آگے بڑھایا، حدیث کی کتابوں کو چھاپنے میں اور ان کو ترتیب دینے میں. شیخ زکریا کی بہت ساری کتابیں چھپی نہیں تھی عربی حدیث کی شرح، انہوں نے ترتیب دے کر اس کو چھاپی. فضائل اعمال کو ترتیب دینے میں، فضائل درود کو لکھنے میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ رہا. تو بہرحال جہاں علم والوں کے لیے تعاون کیا، کم پڑھے لکھے علماء کے لوگوں کے لیے جو فضائل اعمال شیخ نے لکھی ہے عام انسانوں کو فائدے پہنچانے کے لیے، اس میں بھی حضرت کا تعاون رہا. اللہ حضرت کے تعاون کو قبول فرمائے. یہ تو ہم طالب علمی مظاہر سے جہاں ہم لوگ پڑھے ہیں. اس کے بعد جب عقل کنواں پہنچے ہیں 2008 میں، اور ان سے تقریباً 10 سال پہلے مولانا وستانوی سے ہمارا ربط تھا، وہاں پڑھا، وہاں کے استاذ ہونے سے پہلے. اور مولانا کے اخلاق اتنا عمدہ تھے، کوئی آدمی ملنے کے لیے جب ان کے پاس جاتا، جیسے اچانک کوئی یہاں پہنچ گیا، کوئی 4 بجے آ گیا، کوئی 10 بجے آ گیا، مولانا کے اوصاف ایسے تھے فوراً کہ بھائی اس کو مطبخ لے جاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ. کہاں لے جاؤ؟ دوسری بات بعد میں ہوگی، پہلے کھانے کا وقت ہے، آپ کھانا کھاؤ، یا کھانا منگا کر اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلاتے ہیں. یہ مولانا کے اوصاف تھے کہ مہمان کسی وقت بھی پہنچے، 12 بجے رات کو اگر پہنچ گیا مہمان خانے میں، اگر وہ بغیر کھائے سو گیا، صبح اگر پوچھ لیا کہ آپ نے رات کو کھانا کھایا تھا، کب جائے تھے؟ کہا 12 بجے رات کو. کھانا کھایا تھا آپ نے؟ بس پھر مہمان کھانے والے کی خیریت نہیں، کہ مہمان بغیر کھانے کے سو گیا اور تم نے اس کو سلایا، اس کو کھانا نہیں کھلایا. جبکہ 12 بجے رات کو کون چاہتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف دے؟ گھر کی عورتوں کو بھی انسان تکلیف نہیں دے سکتا. بہرحال حضرت مستانوی کا عوام الناس، یہ علماء کے لیے نہیں، عام آدمی کے لیے، جان پہچان ہو کہ نہیں ہو، ہر آنے والے کے ساتھ حضرت مولانا وستانوی کا ایسا تعلق تھا. اور اتنے سادہ تھے، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کی اذان تک ایک چبوترے پر صرف پتھر تھا. وہاں پہلے کھاٹ لگتا تھا، اور کھاٹ کے بعد وہاں پر پکا بنا کر کے اتنا سا چبوترا بنا دیا 2 چوکی کے برابر. اسی میں سادہ پتھر پر بیٹھتے تھے حضرت، اور وہی ملنے جلنے والوں کا تاتا لگا. کوئی طالب علم آتا تو ان سے ملاقات کرتا. اور پھر یہ جب بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دینیات جب ایک بلڈنگ بنی دار التربیہ،
یہ بیٹھنا یہاں سے منتقل ہو کر بچوں والے احاطے میں چلا گیا. بچے ملتے تھے آ کر کے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہ بھائی یہ قوم کی امانت ہے، یہ ہمارے نام پر یہاں جمع ہوا ہے، اس کا پاس لحاظ کرنا یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارے نام پر بچے جمع ہوئے ہیں، اور ہنسی مذاق کرتے بچوں سے، چھوٹے بچوں سے ہنسی مذاق بڑے گھل کر کے کرتے تھے. اور بچے بھی جو من میں آتا تھا وہ بولتے تھے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، من کے سچے ہوتے ہیں، اس لیے جو ان کو سمجھ میں آتا وہ بولتے. اور کوئی بھی طالب علم کوئی ضرورت کے لیے پہنچتا تو ان کی ضرورت کا لحاظ رکھا جاتا. بہرحال حضرت نے جہاں بہت سارے کارنامے انجام دیے، تقریباً 35-36 ہاسپٹل کھلوائے، اور انہوں نے اپنی نگرانی میں 2 میڈیکل کالج بنائے. میڈیکل کالج یوں نہیں بنتا اپنے یہاں، آپ کا یہاں کٹیہار میں ہے، پرائیویٹ میڈیکل کالج کہاں ہے؟ کٹیہار میں ہے. اس کا چرچا ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح کا 2 میڈیکل کالج. اس میڈیکل کالج بنانے سے پہلے پٹنہ آئے ہوئے تھے حضرت، جب ہم عقل کنواں میں تھے، وہاں سے کٹیہار میڈیکل کالج دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں کیسا نظام ہے اس میڈیکل کالج کا. اپنے یہاں بنانے سے پہلے میڈیکل کالج کا نظام دیکھنے کے لیے آئے. کوئی چیز اگر اچھی ملتی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے. تو بہرحال وہاں میں ایک میڈیکل کالج بنایا، یونانی میڈیکل کالج، جڑی بوٹیوں سے علاج، وہاں ڈاکٹر بنتے ہیں. دوسرا میڈیکل کالج بنایا انہوں نے اورنگ آباد کے پاس جالنا ضلع میں، جالنا ضلع بدنا پور جگہ ہے، وہاں پر بنایا. اور دونوں میڈیکل کالج اللہ تعالی، فارمیسی کالج، ITI کالج، اور خدا جانے کون کون سے کالجز ہیں، BEd DEd، اردو مراٹھی ہندی، یہ سب کالج ہیں. جو تعلیم حاصل کر کے بچے وہاں تک پہنچتے ہیں وہ کسی بھی کمپٹیشن میں یہ ہو کر کے اپنا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. مدرسے کے بچے اگر اس لائق ہیں تو وہ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنے مخلص. ایک دربھنگا کے ایک امام صاحب بامبے میں رہتے تھے. انہوں نے کہا حضرت میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے سرکاری طور پر بھی بہت سارا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے اگر کمپٹیشن فائٹ نہیں کیے تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس صرف 50,000 روپے ہیں. کتنے ہیں؟ 50,000 روپے ہیں. کہا میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے بچے کا. اچھا لاؤ. وہ 50,000 روپے جمع کر دیا کالج کے خرچے کے لیے. اس کا بچہ MBBS ڈاکٹر بن گیا. کیا بن گیا؟ MBBS ڈاکٹر. 50,000 میں 50 لاکھ خرچ ہوتے، کروڑوں خرچ ہوتا ہے، اور وہاں 50. ایک امام صاحب کا بچہ کیا بن گیا؟ میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کر کے MBBS ڈاکٹر بن کے نکلا. اپنے یہاں بھولانی کا ایک آدمی بمبئی میں رہتا ہے، یہ سکٹی بھولانی، تو وہ بمبئی میں رہتا ہے اور وہاں کا ماشاءاللہ شہری ہو گیا ممبئی کا. ان کا بچہ بغیر خرچے کا بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، بغیر کسی خرچے. کمپٹیشن فائٹ کیا مہاراشٹر سے، اور کمپٹیشن میں آنے کے بعد اس کا کوئی خرچہ نہیں، وہ سرکاری طور پر مانا گیا. تو بہرحال کسی علاقے کے لیے بھید بھاؤ نہیں. جیسا کہ ابھی مفتی دلشاد صاحب نے کہا، مولانا وستانوی کے یہاں یہ اکیلا طالب علم تھے، ہم سے پہلے تھے. اس کے بعد 2002 میں ہم وہاں پہنچے. ہمارے جانے کے بعد جو بچے ارریہ ضلع کے گجرات اور سورت کے علاقوں میں تھے وہ سارے بچے چھوٹ کر کے آنے شروع ہوئے. اور ایک وقت وہ آیا کہ 600 بچے میرے رہتے ہوئے صرف ارریہ ضلع کے تھے، 900 بچے سپول کے، 700 بچے پورنیہ ضلع کے، کشن گنج کے 400 بچے، یہ اس علاقے کے تھے. مدھے پورہ کے بچے 300-350، سہرسہ کے بچے 600-700، یعنی پورا سیمانچل کا علاقہ مدرسے وہاں جم گیا. اور جم کر کے وہ آج کوئی پنچایت خالی نہیں ہوگا مسلم علاقوں میں جہاں وہاں کے پڑھے ہوئے بچے نہ ہوں. یہ کارنامہ ہے حضرت مولانا وستانوی صاحب کا، اللہ ان کے کارناموں کو قبول فرمائے. اور انہوں نے ایک مرتبہ اساتذہ کی مجلس میں یہ کہا کہ عقل کنواں نام ایک در و دیوار کا نہیں ہے، عقل کنواں نام ہے ایک تحریک کا. سب سے پیاری بات حضرت مولانا وستانوی کی، عقل کنواں نام ہے ایک تحریک کا. یہ تحریک ہی کا تو انجام ہے.
یہ ڈاک بنگلہ میں اب یہاں خدا جانے کیسے کیسے لوگ آتے جاتے تھے پہلے، کیسے کیسے لوگ، محمد مجیب صاحب کیسے حضرت، کیسے کیسے لوگ آتے جاتے تھے، اور آج یہاں ادھر سے کوئی گزرتا ہے ایمان والا تو وہ نماز پڑھ کے جاتا ہے، کم سے کم ایک نظر ادھر جاتا ہوا اس روڈ سے ایک نظر ادھر اٹھا کے دیکھتے ہوئے جاتا ہے۔ اور یہ نگاہ اس ادارے کی طرف، اس مسجد کی طرف جس کی پڑ جائے بھلو نماز نہ پڑھا ہو، کل قیامت کے دن بھی یہ زمین، یہ مسجد اور یہ ان کی نگاہ خود گواہی دے گی کہ اس پاک جگہ کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمارا محبت سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ مغفرت کر دے۔ اس لیے بھائیوں، ان مرنے والوں سے ہم لوگ عبرت حاصل کریں، مرنے والوں سے عبرت حاصل کریں کہ ان کے کارناموں کو یاد کر کے اس جیسے اخلاق ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ آج عقل کنواں کو سب بولتا ہے، مظاہر العلوم دارالعلوم دیوبند کے خدمات کو ساری دنیا یاد کر رہا ہے۔ یہ ادارے اگر نہ ہوتے، یہ دارالعلوم مظاہر العلوم سہارنپور نہ ہوتے تو ہمارے علاقے میں علماء کہاں سے آتے؟ آج جو پرانے علماء ہیں انہی اداروں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ عقل کنواں جس دن دور حدیث شروع ہوا اسی دن دارالعلوم بہادر گنج میں شروع ہوا۔ مولانا شیخ یونس صاحب وہاں بخاری شروع کر کے کہا، مولانا یونس صاحب نے کہا مولانا غلام مستانوی سے کہ تمہارے یہاں میں اس وقت جاؤں گا جب تم میرے ساتھ دارالعلوم بہادر گنج جاؤ گے، وہاں انوار صاحب کے یہاں۔ میں تمہارے یہاں جب جاؤں گا جب تم ہمارے ساتھ کہاں جاؤ گے؟ بہادر گنج جاؤ گے۔ ایک ہی سفر میں دونوں جگہ شیخ یونس صاحب کے ذریعے سے بخاری شروع ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمام اداروں کو قبول فرمائے، اور آپ کا یہ ادارہ محبوب ادارہ بہت ہی مناسب جگہ ہے، اس پر عوام کو، یہ بھی مستانوی صاحب کا یا ان بڑے اداروں کا کرم ہے کہ وہاں سے تیار شدہ بچے نے، یہ عقل کنواں کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہاں سے مفتی دلشاد صاحب پڑھ کر کے آئے اور یہاں ان کو توفیق دی۔ وہ علماء کی، اساتذہ کی جو عقل کنواں سے ایک ٹیم آئی تھی، یہ جگہ جگہ دوسرے مدارس میں لگے گھومتے تھے۔ اساتذہ نے کہا کہ کسی جگہ بیٹھ کر کے دین کی خدمت کرو۔ ہمارے سامنے سبھی لوگوں نے کہا کسی جگہ بیٹھ کر کے دین کی خدمت کرو۔ بہرحال انہوں نے اپنے دوستوں کو، احبابوں کو، محمد مجیب صاحب، محاسب صاحب جیسے لوگوں کو جوڑ کر کے اس جگہ، یا عوام کو جوڑ کر کے اس جگہ قائم کیا۔ الحمدللہ آج وہ اس لائق ہے کہ وستانوی صاحب کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ انہی کا صلہ ہے، انہی کے کارناموں کا صلہ ہے کہ آج یہاں سے ہم ان کو دور سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہاں سے ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کے تحت اس تعزیتی پروگرام سے عزیزم بھائی مولانا حذیفہ صاحب کو بھی تعزیت تو نہیں، تعزیت کے لائق تو ہم سب ہیں، ان کو تعزیت کیا پیش کرے رہے، ان کے والد ہیں، لیکن جتنے درد والے لوگ ہیں گویا سب کے والد کی طرح ہے۔ میرے استاد کے ساتھی تھے حضرت وستانوی، ہم استاد کی طرح احترام کرتے تھے ان کا، تو ہم سب تعزیت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، مولانا حذیفہ اور مولانا اویس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے ان کے کارندے ہیں یا جتنے ان کے شاگردان پھیلے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے کارنامے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل محبت وہی ہے جو کام وہ چھوڑ کر کے گئے اس کام کے مطابق تیار ہو کر، کھڑا ہو کر نئے نئے کاموں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایک بڑی کڑھن تھی ان کو، یہ کہتا چلوں کہ ہمارے مسلم بچے عصری تعلیم سے کس طرح وابستہ ہوں، عصری تعلیم سے کیسے جڑیں۔ انہوں نے دنیاوی دوسرے شعبے، عصری شعبے قائم کیے، یہ ڈاکٹری وغیرہ کے شعبے۔ شیخ یونس صاحب نے کہا، شیخ یونس صاحب نے سوال کیا کہ مولوی غلام تم نے دین اور دنیا دونوں کو جمع کر دیا، کیا کہا؟ دین اور دنیا دونوں کو جمع کر دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ شیخ یونس صاحب کہہ رہے کہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکم سے کیے۔ فوراً شیخ یونس صاحب خاموش ہو گئے، کوئی مصلحت تھی، خاموش ہو گئے۔ اور مولانا قاری صدیق صاحب سے بیعت ہے۔ قاری صدیق صاحب مرید ہیں مولانا اسعد اللہ صاحب، ناظم مدرسہ مظاہر العلوم کے، اور وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے
حضرت تھانوی کے بعد مولانا اسد اللہ صاحب کے بعد قاری صدیق صاحب باندھوی، قاری صدیق صاحب سے بیعت انہوں نے مولانا وستانوی بیعت ہیں، یہ ان کا سلسلے تصوف ہے۔ اور ذکر کا حلقہ ہر دن مشکات اور دورے کے بچوں کے ساتھ وہاں ہر دن 1 گھنٹہ کے لیے قائم ہوتا ہے، ذکر کا حلقہ لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کے کارنامے کے مطابق اور ان کے چھوڑے ہوئی وراثت کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی وراثت کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیے تمام مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا بعدد کل معلوم لک۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ مختصر سا پروگرام اے اللہ 9 بجے سے شروع ہو کر ابھی یہ 2 بجنے جا رہا ہے۔ اے اللہ یہ پروگرام شروع ہوا، اے اللہ اسے بہت قبول فرما۔ اے اللہ جن بزرگوں کی نسبت سے یہ پروگرام کہ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ان کے کارناموں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان بزرگوں کی طرف سے صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب تعزیت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب تعزیت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ اے اللہ ان بزرگوں نے جیسے جیسے خدمات کیے ہیں، قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، مساجد کی، مدارس کی خدمت کی ہے، اے اللہ علماء تیار کیے، حفاظ تیار کیے، ڈاکٹرز تیار کیے، اے اللہ خدا جانے انجینئر تیار کیے، اے اللہ ان کے کارناموں کو قبول فرما، ان کے کارناموں کو قبول فرما کر آئندہ ان کے مشن پر، ان کے پروگرام پر ہم سب کو چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ان کے بچوں کو بھی اے اللہ بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ وستانوی کا خلا تو پر نہیں ہو سکتا، اے اللہ اس کا نیام البدل ان کے صاحبزادے کو اے اللہ صاحبزادے کو بنا کر اس امت کی آبیاری کے لیے انہیں قائم فرما۔ اے اللہ عزیز مولوی مولانا حذیفہ وستانوی کی عمر کو دراز فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، تاکہ مولانا وستانوی کے تمام پروگراموں کو ہمت اور حوصلہ کے ساتھ لے کر انہیں چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ان کے ہر ایک کی لغزشوں کو معاف فرما کر اے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا اسی طرح کال کرتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے جائز تمناؤں کو پورے فرما۔ حاضرین مجلس میں بہت سے علماء ہیں، اے اللہ بہت سے لوگ یہاں ضرورت مند آئے ہوئے ہیں، ہم سب اے اللہ تیرے محتاج ہیں، ہماری ضرورتوں کا پاس لحاظ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی ضرورت کا پورا کرنے والا نہیں۔ اے اللہ ہر ایک کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جہاں بچیاں بے نسبت بے جوڑ ہیں، اے اللہ ان کو مناسب جوڑ عطا فرما، جہاں لڑکے بے جوڑ ہیں اے اللہ ان کو مناسب جوڑ عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارا اس ملک کو متبرک ملک بنا۔ اے اللہ علماء کا گہوارہ تھا، مدارس کا گہوارہ تھا، اے اللہ بدنگاہوں کی بدنگاہی سے، بدچلنوں کی بدچلنی سے اے اللہ اس ملک کو محفوظ فرما، اس ملک کو محفوظ فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی، حرمین شریفین کی، قبلہ اول بیت المقدس کی، علماء امت کی، اے اللہ عامت المسلمین کی تو حفاظت فرما۔ جو لوگ اس ادارے، خاص طور سے جو لوگ اس ادارے کو تعاون کر رہے ہیں اے اللہ تعاون کرنے والوں کے مال میں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جو لوگ اس معمولی سی آواز سے یہاں جمع ہوئے ہیں اے اللہ یہ محبت ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم فرما۔ اے اللہ یہاں چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ محبت سے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے آنے جانے کو قبول فرما، ہر ایک کے لینے دینے کو قبول فرما۔ ادارے والے بدل نہیں دے سکتے، اے اللہ تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ اے اللہ تعاون کرنے والوں کو اپنی طرف سے اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرما، اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا فإنک انت، اللہ مفتی دلشاد صاحب کو حوصلہ جذبہ عطا فرما،
ان کی عمر کو صحت و تندرستی کے ساتھ دراز فرما، ہمارے مولانا حسیب صاحب کی عمر کو صحت و تندرستی کے ساتھ دراز فرما، مولانا نسیم صاحب نے تعزیتی پروگرام میں حصہ لیا ہے، اے اللہ انہیں ان کی آواز میں اللہ چاشنی عطا فرما، اے اللہ ان کی آواز میں وہ جذبہ اور حوصلہ عطا فرما کہ پورے عالم اسلام میں ان کی آواز چمکے، اے اللہ پورے عالمی برادری میں ان کی آواز پہنچے، وہ حوصلہ عطا فرما، اے اللہ جتنے علماء کرام یہاں شریک ہیں، اے اللہ ہر ایک یہاں کے اساتذہ کو، یہاں علاقے کا ائمہ کو، ہر ایک کو تو قبول فرما، آنے کو اے اللہ بارونق بنا، مبارک بنا، ربنا تقبل منا فإنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن